نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، کرونا وائرس یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی طرف دو دھاری تلوار، اب اس کو اللہ کا عذاب کہیں یا اللہ کی طرف سے آزمائش کہیں، یہ دوہری دھار کی ایک تلوار ہے کہ کسی کے لیے یہ عذاب بن کر اس امت پر لٹک رہی ہے اور ایک بہت بڑے طبقے کے لیے یہ آزمائش بن کر لٹک رہی ہے۔ اللہ کے نافرمان جو پہلے بھی رہے اور ان حالات میں بھی بجائے اللہ سے قریب آنے کے اللہ سے دور ہوتے جا رہے، ان کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے اور پکڑ ہے، اور باقی جو لوگ دیندار تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے اور ان حالات میں مزید اور زیادہ ان کا رجوع ہو گیا، ان کے لیے آزمائش ہے۔ بہرحال پوری دنیا ہی اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں لپیٹ میں ہے۔ اب اللہ بہتر جانتے اس کی حقیقت، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن بہرحال جو نظام ہے انسان کا وہ متاثر تو ضرور ہوا ہے۔ عالمی پیمانے پر انسانیت کی سوچ، اس کی پلاننگ، اس کے منصوبے، اس کے ارادے، بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ مجھے اصل جو بات عرض کرنی ہے، اس کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے، بلکہ اس کے خوف سے، دہشت سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کورونا کے مریض کم ہیں، لیکن اس کورونا کے ڈر سے بہت بڑے طبقے نے اپنے عقیدے کو ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ نہ جانے اتنا زیادہ ڈر کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اتنے خوف کی، اتنا زیادہ ڈر کی گنجائش اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نکالنا، ہمارے پاس جو فون آتے ہیں اور اطلاعات آتی ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کورونا سے تو ایک بندہ مرا ہے، لیکن ڈر اور دہشت اتنی زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ دہشت لوگوں کے اندر۔ ہمارے بہت عزیز ہوتے ہیں، انہوں نے فون کر کے بتلایا کہ ان کے کوئی بہت عزیز جاننے والے ممرہ میں ایک اچھی بڑی سوسائٹی میں رہتے تھے، ان کا ایک حادثے میں اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا۔ پوری سوسائٹی میں، اہل ایمان کی سوسائٹی ہے، مسلمان لوگ اس میں رہنے والے ہیں، سوسائٹی والوں نے اندر آنے نہیں دیا کہ نہیں صاحب وہیں باہر ان کو دفن کر دو، جنازہ کر دو، سب باہر کر دو۔ تو میرا اپنا تصور ہے، وہ ایک انسان کیا مرا، ساری سوسائٹی والوں کی انسانیت مر گئی۔ تو اس انسان کا جنازہ نہیں، بلکہ انسانیت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس وقت میں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک خبریں آتی ہیں، بس اوقات تو یہ بھی سننے میں آتا ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی کورونا کے مرض میں مر جائے تو قبرستان میں دفن ہونے کے لیے نہیں دیتے لوگ۔ مسجد کے جو قبرستان کے متولی ہیں، ٹرسٹ ہیں، وہ لوگ دفن ہونے نہیں دیتے۔ اتنا زیادہ وہم کی گنجائش تو شریعت میں ہرگز نہیں ہے۔ احتیاط ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈر جانا کہ اگر دفن کر لیا تو سارے لوگوں کو پھیل جائے گا، یہ ہو جائے گا، بھئی اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا عدوہ، کہ بیماریاں ایسے نہیں پھیلتی، اتنا زیادہ متعدی نہیں ہوتی کہ دیکھ لیا اور چھو لیا، ہاتھ لگا لیا تو لگی جائے گی بیماری یقینی طور پر اور موت آ کے رہے گی۔ اتنا زیادہ ڈر جانا، اتنا زیادہ اپنے اوپر دہشت سوار کر لینا، تو کامن سینس ہے کہ لوگ کورونا سے کم اور دہشت سے، وحشت سے زیادہ مر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے مجھے کورونا ہو گیا، مجھے کورونا ہو گیا۔ تو نارمل انسان کو بھی اگر کہہ دیا جائے بھائی تمہاری ہفتے بھر کی زندگی ہے، تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا، وہ بھی مرے گا، اس کے سارے گھر والے مر جائیں گے۔ اب اللہ ہدایت دے ان سارے لوگوں کو، میڈیا والوں نے جو اچھال رکھا ہے، اتنی ساری بیماریاں تھیں وہ سب ایک طرف ہو گئیں، اس کورونا کو لوگوں نے دولہا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مرض کا، امراض میں اس کو، اس بیماری کو دولہا بنا دیا ہے کہ اگر کسی کورونا پیشنٹ کی اطلاع ملتی ہے فلانی جگہ کورونا کا مریض ہے، تو پوری بارات آتی ہے اس کو لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے اور بڑی بیماری ہے، میں اس کو ہرگز نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس کے جو نتائج دیکھ رہا ہوں، جو رزلٹ ہمارے سامنے ہیں، اس پر جو لوگوں کا رویہ ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ بد عقیدہ لوگوں کے درمیان رہتے رہتے، غیر ایمان والوں کے درمیان رہتے رہتے، ایمان والوں نے اپنے ایمان کے جنازے پڑھ دیے ہیں، زندگی ہی میں انسانیت کا جنازہ پڑھ دیا، اخلاق کا جنازہ اتار دیا، غیرت کے جنازے پڑھ دیے۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بات کا مطلب میں خود بتاؤں گا، کوئی اور میری بات کا مفہوم نہ بنائے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کر کے کسی کورونا والے سے مل لیں، اس کو چومے چاٹیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا زیادہ دہشت کہ کمرے کے اندر بند کر لیا اپنے آپ کو، پورا مہینہ کھڑکی نہیں کھول رہے ہیں، کہیں باہر نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مت جائیں باہر، گھر کے اندر ہی رہیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں
لیکن ہر پل مرنے سے اچھا ہے، پل پل مر رہے ہیں لوگ، ارے موت آ جائے گی، کورونا آ جائے گا، بیماری آ جائے گی، ارے اس سے اچھا ہے تو ایک ہی دفعہ مر جائیں۔ موت تو بہرحال آنی ہے، اپنا عقیدہ ہے، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر کتنی آیات ایسی ہیں کہ موت متعینہ وقت پر آ کے رہے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری حفاظتی تدبیریں کر لیں، سارے دنیا کے جادو ٹونے ٹوٹکے حفاظتی مولوی سب جمع ہو جائیں، آہنی دیواریں کھڑی کر لیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ، تم کتنا ہی انتظام کر لو، احتیاط کر لو، لیکن جب موت آئے گی تو وہ آ کر کے رہے گی۔ اذ المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، جب موت اپنا وار کرے گی، پنجہ گاڑے گی، تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ موت تو بہرحال آ کے رہے گی، اللہ کے علم میں ہے کب کس کو کس بہانے سے موت دینا ہے، کیا ذریعہ بنے گا۔ کورونا، ایک میں بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر کورونا وائرس نہ ہوتا تو کیا لوگ نہیں مرتے؟ جس کی موت لکھی ہوئی وہ آ کے رہتی وہ اسی وقت مرتا۔ اور کورونا وائرس اگر ختم ہو جائے گا تو کیا لوگ نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جب بھی موت آئے گی، اب بھی آ رہی ہے، موت تو بہرحال آنی ہے۔ ہم ایمان والوں کا تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، جس وقت موت آنی ہوگی آ کے رہے گی، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ دل سے ڈر کو نکالنا ہے، جو اتنا زیادہ ڈر بنا لینا کہ ایمان ہاتھ سے جانے دینا، عقیدے کی رسی کو چھوڑ دینا، اخلاق کا جنازہ اتار جانا۔ یعنی ایسے بھی واقعات ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، ان کو کورونا کا مرض ہو گیا، بہرحال ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آئی آپ اتنا دن ہوٹل میں کوارنٹائن رہیے، اتنا دن گھر کے اندر رہیے، لیکن اس کے باوجود سوسائٹی والوں نے اس کے علاوہ بھی 7 دن کا آپ اور مزید اپنے گھر کے اندر کوارنٹائن رہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دی ہوئی ہے کہ بھی آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی تنگ کرے پریشان کرے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈر اتنا زیادہ، اور افسوس کی بات یہ کہ سارے مسلم ہیں، سارے ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اتنا زیادہ ڈر، تو میں نے ان سے کہا بھائی ایک کام کرو، آپ تو مزید کوارنٹائن رہو، لیکن یہ جو مزید 7-8 دن ہے وہ عدت کے نام پر آپ گزاریں، عدت، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایمان کا جنازہ اتر گیا ہے اور مجھے سوگ منانے کے لیے عدت میں بیٹھنا ہے۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، آپ کو برے لگے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، لیکن جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، آپ سوچیں جس گھر کے اندر ایک جنازہ ہو جائے، وہ کسی بھی وجہ سے ہوا، یہ تو اب آپ بہتر جانتے ہوں گے، زیادہ لوگ جانتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے موت آ رہی ہے تو کھاتے میں ڈال دینے کورونا کی، بھی کورونا کی وجہ سے موت آئی، کورونا سے کم مزید اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ٹھیک سے علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے اور وقت پر ان بیماریوں کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر جا رہے ہیں، اور دہشت میں کتنے لوگ مر جا رہے ہیں کہ بھئی مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا، کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا۔ خاص طور سے میرے جو عزیز ہوتے ہیں، دوستوں میں آتے ہیں، بھیونڈی میں ہمارے بہت سارے متعلقین ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا فون آیا کہ یہاں کی تو حالت بہت زیادہ سنگین ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ ڈر کی گنجائش نہیں ہے، اتنا زیادہ ڈر کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ ہے، احتیاط کریں، پورا احتیاط کریں، گھر کے اندر نماز کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، لیکن اتنا زیادہ ڈر پیدا کرنا کہ کمرہ بند کر لینا اور وحشت اور دہشت اور کوئی کام نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ بس اتنی بات اپنے ذہن کے اندر ڈال لیں کہ موت برحق ہے اور اپنے وقت پر آ کر رہے گی، ہائے موت، ہائے موت، ہائے کورونا، تو اس ہائے ہائے سے موت ٹل نہیں جائے گی، وہ آ کے رہے گی۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا یقین نہیں، غیر ایمان والے ہوتے بیچارے اندھیروں میں ہیں، لیکن ہم تو چٹان پر کھڑے ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ کا علم ہے، اللہ والا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سنت والا علم ہے، صحابہ کی ہم تو چٹان پر کھڑے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ۔ میں ساری دہشت کو ختم کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے اس وہم کو نکالیں، کھرچ کے نکالیں، ڈر کو نکال دیں، اللہ سے ڈریں، بجائے کورونا سے ڈرنے کے اللہ سے ڈریں، بجائے موت سے ڈرنے کے اللہ سے ڈریں، بجائے دوسری چیزوں کے احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے احتیاط کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور پھر ہمارے پاس تو حفاظت کا ایک بڑا انتظام رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو بندہ صبح شام اس دعا کو پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر کوئی بندہ صبح 3 دفعہ، شام میں 3 دفعہ پڑھ لے تو کوئی بلا، کوئی مصیبت اسے نہیں چھو سکتی۔ تو یہ حفاظتی تدبیر، حفاظتی انتظام جس پر اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو یہ یقینی ذرائع ہمارے پاس میں ہیں، ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں، اور پھر اپنے عقیدے کی رسی کو تو ہرگز نہ خراب ہونے دیں۔ میرے اپنے متعلقین میں، جاننے والوں میں، اور جاننے والے کے جاننے والوں میں جہاں تک میں نے احوال سنے، افسوس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، ارے فلانے سے مل لیا، ارے فلانی جگہ چلا گیا، مسجد میں چلا گیا، اب یہ ہو جائے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاط نہ کرے، ان لوگوں کو میری بات شاید اچھی نہ لگے جو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ڈر گئے ہیں،
اور وہم کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے۔ میں اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بازاروں میں سڑکوں میں گھومیں، ٹھیک ہے احتیاط کریں، نارمل لائف گزاریں، لیکن ڈر اپنی دہشت اپنے دل دماغ سے نکالیں، کھرچ کے نکال دیں۔ ممرہ میں بھی ہیں لوگ بہت سارے، جتنے لوگ جاننے والے ہیں میری اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بھئی دیکھو موت آنی ہے سو آ کے رہے گی۔ جب کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور عقیدہ بھی ہے، تو ہر پل ہر سانس مرنے سے اچھا ہے کہ ایک اچھی زندگی جئیں، خوش رہیں، موت آئے گی سو آئے گی۔ اگر کورونا مرض اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو وہ آ کے رہے گا، بند کمرے میں بھی آئے گا، بازار میں جائیں گے تب بھی آئے گا، وہ آ کے رہے گا۔ تو اتنا زیادہ ڈر نہ پیدا کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو بھی جائے، کوئی بیمار ہو بھی جائے، تو اپنے اوپر دہشت سوار نہ کرے، ارے اللہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، ایک بیماری ہے، اللہ نے شفا مقدر میں رکھی ہے، ضرور شفا ملے گی اور ملے گی۔ شفا اللہ نے رکھی ہے تو ضرور مل کے رہے گی۔ تو دہشت سوار کر لینے کی وجہ سے آدمی مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اچھا کھٹا آدمی ہے کہ اگر اس سے بھی کہہ دیا جائے کہ تم کو کینسر ہو گیا، ایک ہفتے کے مہمان ہو، تو وہ کہاں بچے گا؟ اس کی جان تو ایسی آدھی چلی جائے گی، گھر والے بھی مر جائیں گے، اس کی جان، ان کی جان ایسی ہی سوکھ جائے گی۔ تو میری بہت زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے، بہت زیادہ دل سے گزارش ہے کہ ان 2-3 باتوں کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ موت اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ اللہ نے چاہ لیا ہے تو بیماری غار کے اندر بھی جا کے چھپ جائے تو آ کے رہے گی، اور اللہ نے نہیں چاہا تو بازار میں کھڑے رہو، سارے کورونا کے مریض آ کے گلے لگے تب بھی نہیں لگے گی۔ یہ اللہ نے اگر چاہ لیا ہے تو بھئی اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، جو کرنے ہیں وہ بتا رہا ہوں، جو نہیں کرنے کے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ نہ کرنے کے کاموں میں ہم بہت زیادہ فری نہ ہو جائیں، احتیاط کریں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ضرورت سے زیادہ احتیاط کیا، ان کو بھی مرض ہو گیا۔ حالانکہ میرے پاس ایک بھائی میں نے دیکھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جتنی زیادہ ہدایات ڈاکٹروں نے دی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ میں احتیاط کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے، میری فیملی کو کورونا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اگر ہونا ہوگا تو وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے اچھا اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک بھی ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ نے صحت لکھی ہے تو ہو کے رہے گی، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مزید اپنے آپ کو بیمار ہرگز نہ کریں۔ کورونا ہو گیا، ٹی بی تھا، نیمونیا ہے اور ملیریا ہے، بہت ساری بیماریاں تھیں، ٹائیفائڈ ہے، لوگ بیمار ہوتے رہے، اس کا علاج بھی ہوتا رہا۔ یہ بیماری اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہوگا اور بہترین علاج ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے جو کرنے کی چیزیں ہیں، صدقے کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ جو صبح شام پڑھنے کی مسنون سب سے بڑا حصار، سب سے بڑا حفاظت کا قلعہ ہمارے لیے مسنون دعا ہے۔ جنہوں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں تو ان دعاؤں کا تو خاص اہتمام کریں۔ بہت زیادہ سینیٹائز اور بہت زیادہ ماسک لگانے سے زیادہ ضروری، میں کہہ رہا ہوں، اس کو کم ضروری اور اس کو زیادہ غیر ضروری نہیں کہہ رہا ہوں، ضروری یہ بھی ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھیں اور بہترین اپنی اچھی زندگی گزاریں، گھر کے اندر رہیں، کھائے پئیں، اللہ سے دعا توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔